سائنس اسٹڈیز سے متعلق مختلف موضوعات پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ آج جس موضوع پر ہم اظہار خیال کریں گے وہ ہے سائنس نیڈس کریٹیکل ایویلویشن، یعنی سائنس کی کارکردگی کی نقد ضروری ہے۔ یہ سائنس اور سوسائٹی کا جو انٹریکشن ہوا اور جس کے نتیجے میں سائنس اسٹڈیز کا پروگرام کا آغاز ہوا، تو اس انٹریکشن کا جب ناقدانہ تجزیہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں کچھ ڈسپلنس پیدا ہوئے۔ یہ ڈسپلن اسینشلی اکیڈمک ڈسپلنس تھے۔ مثال کے طور پر لٹریچر کے مطالعے کے دوران ہمیں کئی طرح کی ڈسپلن سامنے آتے ہیں۔ لٹریچر میں چند خاص ٹائٹلز نظر آتے ہیں۔ جب ان ٹائٹل کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب اسی سائنس اسٹڈیز کے ناقدانہ جائزے اور ناقدانہ تجزیے کا گویا کہ پروڈکٹ ہے۔ مثال کے طور پر سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ سائنٹیفک اسٹڈیز، یہ ایک موضوع ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسی کا ایک آف شوٹ ہے، اسپیسیفک آف شوٹ ہے، ٹیکنالوجی کو یہ لیے ہوئے ہے۔ سائنس پالیسی اسٹڈیز ایک بہت ہی عام موضوع ہے اور ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، یہ بھی اسی کا پروڈکٹ ہے۔ سوشل اسٹڈیز آف سائنس ایک یہ موضوع بھی ہے، اور اوور دی ایئرز یہ اس کو ہم پڑھتے رہے ہیں، بعض اوقات پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ پھر ایک موضوع ہے سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اور سوشیولوجی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گویا کہ یہ سائنس اسٹڈیز کا جو ایک ڈسپلن سامنے آیا، وہ مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف ٹائٹلز کے ساتھ ہمیں سائنس اسٹڈیز کی لٹریچر میں ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مختلف ڈائمنشنز کو، جو انٹریکشن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس اور سوسائٹی کا، اس کے مختلف ڈائمنشنز کا یہ احاطہ کرتا ہے۔ یہ تو اکیڈمک ڈسپلنس کی بات تھی، اکیڈمک سطح پر یہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ پریکٹیکل سطح پہ کیا ہوا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ یہ 25-30 سال پہلے، خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کے اندر، اور وہ بھی ایسے جہاں کے مارکسزم یا سوشلزم کے اثرات تھے، وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوئی، اسٹوڈنٹ ریولوشنری موومنٹ۔ طلباء نے اسٹوڈنٹس کی انقلابی سیاست گویا کہ اس طرح کے انہوں نے شروع کیا۔ تو اصل میں یہ ہوا کہ اس کو بڑا بوسٹ ملا اسی سے، سائنس اسٹڈیز کے پروگرام سے۔ اصل میں کیونکہ سائنس اسٹڈیز بنیادی طور پر سوسائٹی کے اندر جو ڈسپیرٹی پیدا کر رہی تھی، اس کو انہوں نے موضوع بنایا تھا، اس کو اپنی ایکٹیویٹیز کا موضوع بنایا تھا، یہ جو اسٹوڈنٹس کی جو انقلابی سیاست تھی۔ اسی طرح سے ایک اور موومنٹ، ایک اور چیز جو چلی، یہ کہ وہ علاقے جہاں، وہ ممالک جہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی تھی، سائنس سوسائٹی کا انٹریکشن گہرا ہوتا جا رہا تھا، وہاں پہ اقلیتیں بھی آباد تھیں۔ تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب سائنٹیفک گروتھ ہوتی ہے، یا کوئی بھی کسی طرح کی گروتھ ہو، اور کیونکہ آج کل گروتھ تو ہوتی ہی سائنس کے ذریعے سے ہے، تو اس میں بہت سی مائنورٹیز جو ہوتی ہیں وہ سفر کر جاتی ہیں۔ تو چنانچہ وہ مائنورٹی کسی بھی طرح کی ہو، چاہے وہ ریلیجس مائنورٹی ہو، یا کوئی ایتھنک مائنورٹیز ہوں، یا لنگوسٹک مائنورٹیز ہوں، وہ سفر کر جاتی ہیں۔ تو مائنورٹیز کے حقوق کے سلسلے میں جو موومنٹ چلے، وہ بھی اسی کا پروڈکٹ تھے، سائنس اینڈ سوسائٹی اسٹڈیز کا پروڈکٹ تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ خود مارکسزم نے اس ڈسپیرٹی کو بہت موضوع بنایا، اس سے بھی بڑی اس اسٹڈی کو ہیلپ ملی اور بڑا بوسٹ ملا اس کے ذریعے سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کا امپاورمنٹ بھی بیسیکلی اسی سائنس سوسائٹی اسٹڈیز، سائنس اسٹڈیز کا شاخسانہ تھا۔ لیکن سب سے بڑی جو مدد اس ڈسپلن کو حاصل ہوئی، وہ 3 چیزیں اور تھیں۔ سب سے پہلی بات اس میں انوائرمنٹل جو مسائل کھڑے ہو رہے تھے، انوائرمنٹل موومنٹ جو تھی، انوائرمنٹ کے ریپیئر سے جو متعلق جو موومنٹ تھی، یا انوائرمنٹ کی جو اویئرنیس سے جو متعلق موومنٹ تھی، اس نے سائنس اسٹڈیز کے موضوع کو بہت بوسٹ دیا۔ اس طرح سے ایک پیپل سائنس موومنٹ تھی، اس نے بھی اس کو اجاگر کیا، بلکہ اس کو استعمال کیا، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ موومنٹ، اس طرح کی موومنٹ بنیادی طور پر
سائنس اسٹڈیز کے پس منظر میں ہی ڈیولپ ہوئی. سائنس کا جو مارکسین کرٹیسزم تھا اس نے بھی اس ڈسپلن کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد کی. لیکن اسی دوران ایک مشہور فلاسفر آف سائنس کے مشہور فلاسفر جرمی ریوٹس، یہ برٹش ہیں، انہوں نے بہت بنیادی کام کیا. اور ان کا بنیادی طور پر کہنا یہ تھا کہ یہ تمام جو سرگرمیاں اکیڈمک ہوں یا پریکٹیکل سطح پر ہوں، بنیادی طور پر ہو اس لیے رہی ہیں تاکہ سائنس کی جو ایک سائنس اور سوسائٹی کے اندر جو گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی جو پوزیشن خراب ہوتی جا رہی ہے. سائنس کے نے بہت سے جو مسائل پیدا کیے، اس سے پہلے اس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں. ان کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اس پر جو شکوک و شبہات اور کسی حد تک اس کی مقبولیت میں جو کمی جو پیدا ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کمی کو دور کرنے اور اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے یہ سب جو کام ہوئے ہیں، چاہے وہ اکیڈمک کام ہو یا وہ پریکٹیکل قسم کام ہو، یہ اس بنا پر ہوئے. یہ اسٹیٹمنٹ تھا ایک مشہور فلسفر آف سائنس کا، جس کو جرمی ریوٹس کے نام سے مشہور ہے. پھر 1960 میں برطانیہ میں ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ پر کام ہونا شروع کیا، سوشیولوجی اور سائنٹیفک نالج. اس کا بنیادی مقصد اس کا یہ تھا، اس کو حکومت برطانیہ نے سپورٹ کیا، اور اصل میں وہ اس کے پیچھے ایک یہ آبزرویشن تھا کہ سائنس اور دوسرے علوم جو نان سائنٹیفک علوم ہیں، ان کے درمیان جو ڈسپیرٹی تھی، ان کے درمیان جو دوری تھی، فاصلہ تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا. ظاہر ہے ایک اچھی اور صحیح گروتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام علوم جو ڈیولپ ہو رہے ہیں ان میں یونیسن ہو، ان میں ایک قسم کا اتفاق پایا جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے نظر آئیں. لیکن یہاں جو نان سائنٹیفک علوم تھے وہ کسی حد تک اس کی مخالفت کر رہے تھے. حکومت یہ چاہتی تھی، جو وقت کے حکمران تھے وہ چاہتے تھے کہ ڈسپیرٹی دور ہو، تعلقات خراب نہ ہوں، اور یہ علوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے نظر آئیں. چنانچہ اس کے نتیجے میں سائنس اسٹڈیز ایک باقاعدہ اکیڈمک ڈسپلن بن گیا، اور یونیورسٹیوں میں اس کو پڑھایا جانے لگا، اور دوسرے علاقوں میں، دوسرے ممالک میں، خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ایک موومنٹ کی شکل میں ابھرا. اب آپ دیکھیں کہ 1980 کی جو دہائی ہے اس میں دو بڑی امپورٹنٹ کتابیں سامنے آئیں، بہت اہم کتابیں ہیں وہ. ایک کتاب کا تعلق ایک انڈین فلاسفر آشیش ناندی سے ہے. آشیش ناندی نے اصل میں جو بات اپنی کتاب، اس کا ٹائٹل ہے سائنس ہیجمنی آف وائلنس، بہت مشہور کتاب ہے، بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس نے بات یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کتاب اپنی اس کتاب کے اندر کہ سائنس بنیادی طور پر وائلنس بیسڈ ہے، اور یہ اصل میں وائلنس اس سبجیکٹ پر بھی کرتی ہے جس سبجیکٹ کا مطالعہ کر رہی ہوتی ہے، اور وائلنس اس سوسائٹی پر بھی ہوتا ہے جس میں سائنٹیفک پروڈکٹ جو ہیں وہ گویا کہ امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کا تعارف ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں بھی وائلنس ہوتا ہے. تو یہ وائلنس اور یہ کہ یہ ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے. تو چنانچہ جہاں جہاں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوا، وہاں اس سبجیکٹ پر جس کو سائنس نے اپنا موضوع بنایا تھا، اس پر بھی ظلم ہوا، وائلنس ہوا، اور اس معاشرے پر جہاں پر وہ پروڈکٹ، سائنس کے پروڈکٹ گویا کہ اس کو آنا تھا، متعارف ہونا تھا، جس کو انٹروڈیوس ہونا تھا، اس پر بھی ہوا. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، اور میں صرف مختصراً یاد کر دوں کہ سائنس کی فلسفے کے اندر یہ بہت بات آتی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے فرانسس بیکن کا. اس نے یہ بات کہی تھی کہ نیچر جو ہے اپنے رازوں کو اس وقت تک ریویل نہیں کرتی جب تک کہ اس کو توڑا نہ جائے، اس پر ظلم نہ کیا جائے. تو یہ ظلم جو ہے اس فلسفے کے اندر شروع ہی سے تھا، جو مغربی فلسفے کے نتیجے میں جو سائنس کا فلسفہ اس کی گروتھ ہوئی، اور یہ وائلنس جو ہے بہت بعد تک باقی رہا، آج بھی پایا جاتا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سائنٹیفک پروڈکٹ کسی ایسے کنٹری کے اندر جہاں سائنس کی گروتھ نہیں ہوئی ہے، کسی ایسے پروڈکٹ کو ریپلیس کرتا ہے جو پہلے سے وہاں جاری ہے اور روایتی اور ٹریڈیشنل انداز میں بنی ہوئی چیز ہے، تو ظاہر ہے ان چیزوں کو اپروٹ ہونا ہوتا ہے. پہلے یہ اس کو اپروٹ کرتے ہیں اور پھر نئی چیزیں لاتے ہیں. اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے جو تھاٹس ہیں وہ اپروٹ ہو جاتے ہیں، ان کے وجود اپروٹ ہو جاتے ہیں، ان کے جو اکانومک ڈپینڈنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو گویا کہ آشیش ناندی نے اس پہلو سے سائنس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور سائنس کی جو ڈائنمکس ہے، سوشل ڈائنمکس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. دوسری کتاب جو 1988 میں منظر عام پر آئی،
وہ ضیاء الدین سردار کی کتاب تھی ریونج آف ایتھینا. اس موضوع کو آشیش ناندی نے اٹھایا تھا. ریونج آف ایتھینا میں ضیاء الدین سردار نے اس کا ریشیل آسپیکٹ لیا اور یہ بتایا کہ جو سائنس ہے، بالخصوص سائنس وچ از کمنگ فرام ویسٹ، یہ ریس اورینٹیڈ ہے، یہ خاص قسم کی ریس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ موضوع بہت انٹرسٹنگ ہے. اس وقت ہم زیادہ گفتگو اس پہ نہیں کر سکتے، لیکن باہر یہ 2 پہلو تھے جو اس زمانے میں ہوئے. اس سب کے نتیجے میں ہوا یہ کہ سائنسدانوں کا ایک بہت بڑا گروپ ایسا ہوا جس کو یہ اس طرح کی اسٹڈیز اچھی نہیں لگی، ان کو گویا تکلیف پہنچی. لیکن ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی رائے کو اس تنقید کی روشنی میں، اس کرٹیسزم کی روشنی میں، اپنی سائنٹیفک ایکٹیویٹیز کو، اپنے سائنس کے پروگراموں کو گویا کہ ری اورینٹ کیا اور یہ چاہا کہ اس طرح سے یہ گیپ جو ہو گیا ہے یہ دور ہو اور ہم واقعی انسانوں کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اس سب کے نتیجے میں ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ سائنس کو بنیادی طور پر انسانوں کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ جب یہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہے تو یقیناً اس کا ایویلیویشن بھی ہو سکتا ہے، اس کی جانچ پڑتال بھی ہو سکتی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو لوگ سائنس کر رہے ہیں، جو لوگ سائنس مینیج کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اور تو اس کا گویا کہ یہ حق پہنچتا ہے. یہ بات تسلیم ہو گئی. اب اس میں ایک چیز اور بھی تھی. اس صورتحال میں یہ ہوا کہ اب جو اسٹڈیز آگے بڑھیں تو اس سے پہلے جو ڈسپلنز پاپولر تھے وہ تھا جیسے سائنس کی تاریخ، سائنس کا فلسفہ اور معاشرتی جو ادارے ہیں ان پر سائنس کے اثرات. اب سائنس اسٹڈیز کے مستحکم ہو جانے کے بعد یہ موضوع انٹرسٹنگ نہیں رہے، بلکہ جو زیادہ انٹرسٹنگ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سائنس کی روٹس کیا ہیں، کیسے اور کہاں یہ جنم لیتی ہے، کن ماحول میں جنم لیتی ہے، یہ موضوع بن گیا. اس سے پہلے یہ موضوع نہیں تھا. اور اسی طرح سے سائنس کا اور سیاست کا تعلق کیا ہے، اسی طرح سے سائنس کا اور معاشی ایکٹیویٹی کا تعلق کیا ہے. یہ چیزیں یہ زیادہ دلچسپی کے موضوعات ہو گئے اور یہ اس کا گویا کہ سائنس اسٹڈیز کا جو ایک اثر تھا اکیڈمیا پر وہ یہ ہم نے دیکھنے میں آیا. اب یہ بات تو واضح ہے، سائنس بنیادی طور پر ایک معاشرتی پروڈکٹ ہے اور یہ معاشرے کو متاثر کرتی بھی ہے اور معاشرہ اس سے متاثر ہوتا بھی ہے. اگر کسی معاشرے میں سائنس کی گروتھ ایسی ہوگی کہ سائنس پر ڈومینیٹ کرے گی تو اس کے نتیجے میں معاشرے کی معاشرہ متاثر ہوگا، معاشرے میں جو ویلیوز ہیں وہ متاثر ہوں گی. وہ ظاہر ہے کہ سائنس اس کے کیونکہ ڈومیننٹ ہے. اسی طرح سے اگر کسی معاشرے میں معاشرتی ویلیوز یا معاشرتی اسٹرکچر ڈومینیٹ کرتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو سائنس کا رخ متعین ہوگا اور سائنس کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے کہ ان چیکڈ گروتھ ہوتی ہے، گویا سائنس متاثر ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں جو تجربہ مغربی دنیا میں ہوا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر سائنس جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. اس کے نتیجے میں یعنی سائنس کو بنیاد بنا کر، سائنس کو معیار اور سائنس کو حوالہ بنا کر سب کام کیے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں وہاں کا معاشرہ کھوکھلا ہوا ہے. مشرقی جو ورلڈ ہے، تھرڈ ورلڈ جو نیشنز ہیں کہہ لیجیے ان کو، یہاں پر معاشرہ اور معاشرتی ویلیوز زیادہ امپورٹنٹ ہے. سائنس کمزور ہے، سائنس کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوئی اس طرح کے ویسٹ میں ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ سوال یہ ہے، سائنس نے طاقت حاصل کرنے کے بعد یا سائنس کو بہت زیادہ طاقتور بنانے کے بعد مغرب نے حاصل کیا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ملکوں سے باہر یعنی بیرونی دنیا میں اس طاقت کے حاصل کرنے کے بعد، سائنس کو بہت زیادہ طاقتور بنانے کے بعد ہوا یہ ہے کہ باہر کی دنیا، اپنے ملک، اپنی قوم سے باہر کی دنیا پر مغرب ظلم اور استحصال کا ایک انسٹرومنٹ بن کر آیا ہے اور اپنے اندر اپنے معاشرتی اقدار کو اس نے تباہ کیا ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے، ڈیبیٹیبل ہے، لیکن بہرحال ایک نقطہ نظر ہے اور اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے دلائل موجود ہیں. یہ آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ آگے بڑھائیں گے. اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو.